حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سوالات عام طور پر وہ ہوتے تھے جن سوالات کا تعلق آدمی کی زندگی سے ہوتا تھا، معنی یہ کہ بڑے کارآمد اور بہت مناسب سوال ہوتے تھے، بیہودہ سوال کبھی نہیں کرتے تھے، بے جا سوال کبھی نہیں کرتے تھے، عبث اور بیکار سوال کبھی نہیں کرتے تھے۔ ایسا سوال کرتے تھے جس سوال کے سننے سے سامعین کو فائدہ ہو، خود کو بھی فائدہ ہو، دوسروں کو بھی فائدہ ہو، ایسا مناسب سوال کرنا چاہیے۔ دین کے معاملے میں اس میں کوئی حیا اور شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ نے دو مقام پر یہ مضمون ذکر فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو، اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ ایک غزوے سے واپسی ہو رہی تھی اور ایک شخص کو جنابت کی حالت طاری ہو گئی اور ان کے سر میں زخم تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیا کہ بھائی میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو سب نے کہا کہ آپ کو تو غسل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ تیمم کا تعلق تو وضو سے ہے، تو آپ کے اوپر تو غسل کی حالت طاری ہو گئی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ آپ غسل کریں۔ چنانچہ انہوں نے غسل کیا اور پانی ان کے لیے مضر اور نقصان دہ ثابت ہوا اور زخم کے اندر پانی رسا، جس کی وجہ سے ان کی شہادت واقع ہو گئی، جان چلی گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ فلاں فلاں کے بتانے پر انہوں نے غسل کر دیا اور غسل کی وجہ سے پانی اندر سرایت کر گیا زخموں میں اور ان کی جان چلی گئی۔ دیکھو موت کا وقت تو یہ لکھا ہوا تھا، یہ بات سمجھنے کی ہے، موت کا دن تو یہی لکھا ہوا تھا، لیکن سبب ایک لگ گیا۔ آپ اس کا ذریعہ کیوں بنے؟ آپ اس سبب کا ذریعہ آپ کیوں بن رہے ہیں؟ ایک آدمی کو کوئی قتل کرتا ہے، اس کی موت کا دن آج ہی ہے، آج ہی لکھا ہوا ہے کہ اس نے مرنا ہے، آپ کیوں سبب بن رہے؟ اس لیے قاتل کو سزا دی جائے گی کہ تم کیوں سبب بنے ہو۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت ہی بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا، بہت ناراضگی کا اظہار، کہا تم لوگوں نے اسے مار دیا ہے، اس قدر ناراض ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا انما شفاء العی السوال، انجان آدمی کی شفا، بیمار آدمی کی شفا سوال پوچھنے میں ہے۔ بیمار آدمی سوال پوچھ لے، بیمار سے مراد وہ بیمار بھی اور بیمار سے مراد جو مسئلہ شریعت نہیں جانتا وہ بھی، لیکن کس سے پوچھ لے بھائی؟ راہ چلتے ہوئے ہر ایک سے پوچھ لے، کسی مستند شخص سے پوچھ لے، عالم دین سے سوال پوچھو، جاننے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے سوال پوچھو، قرآن کو جاننے والوں سے، حدیث کو جاننے والوں سے سوال پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں اور ان کی بلندی مقام میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ایک مجلس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں،
سائل سوال کرنے والا آتا ہے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی سوال پوچھتا ہے، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، عبداللہ بن مسعود کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا جب تک یہ بڑے عالم موجود ہوں مجھ سے سوال نہ پوچھا کرو۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، آج اگر مجھ سے سوال پوچھا جائے تو بھی مجھے خوشی۔ صحابہ پریشان ہوتے تھے، لا الہ الا اللہ، اس نے مجھ سے سوال پوچھ لیا، اب اگر کوئی میں نے بتانے میں غلطی کر دی تو پکڑا جاؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خاتون کو مسئلہ بتا دیا، مسئلہ بتانے کے بعد پتہ چلا کہ میں نے غلط بتایا، پریشان، غم زدہ، ایسے غم زدہ جیسے کسی کی کوئی چیز بڑی قیمتی گم ہو جاتی ہے، مارے مارے پھر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، بھئی اس قسم کی عورت تو تم نے نہیں دیکھی، اس قسم کی خاتون تو تم نے نہیں دیکھی، ایسی ایک بڑھیا تو تم نے نہیں دیکھی، سب لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، بازاروں میں چھان بین کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، بالآخر ملی اور جا کر اس کو بتایا وہ مسئلہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ یوں نہیں تھا، وہ یوں ہے۔ ہم دین کے معاملے میں پرواہ نہیں کرتے، نہ تو ہم پوچھتے ہیں، اور اگر پوچھنا بھی چاہیں تو پھر ہم دیکھ کر نہیں پوچھتے، جو بھی ٹوپی داڑھی والا مل گیا، مول صاحب مسئلہ بتائیے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میں ایک مرتبہ جہاز میں سفر کر رہا تھا، تو ایک شخص میرے پاس آئے، ٹوپی داڑھی دیکھی انہوں نے، کہا مول صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ غصے سے دیکھا، کیا ہو گیا؟ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ مسئلہ پوچھنا ہے۔ وہ ڈانٹا، تو کیوں مجھ سے مسئلہ پوچھنا ہے؟ مجھ سے کیوں پوچھنا ہے؟ کہا جی غلطی ہو گئی۔ کیوں غلطی کی ہے تو نے؟ مطلب یہ ہے کہ میری ٹوپی داڑھی دیکھ کر تو نے مجھے مولوی سمجھا؟ علماء کا کوئی کم مقام ہے؟ میں اس مقام کا ہوں نہیں اور تو مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے؟ کس نے تجھے بتایا کہ میں مولوی ہوں؟ کس نے تجھے بتایا کہ میں عالم ہوں؟ صرف تو میری ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر میرے پاس آ رہا ہے کہ مول صاحب مسئلہ بتائیے، کیوں غلط ہو تم؟ تو وہ کہنے لگے ظاہر ہے مجھے عالموں سے نفرت تو نہیں ہے، لیکن میں اس کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ تیرے پاس کیا ضمانت ہے کہ میں عالم ہوں؟ تجھے کیسے پتا چلا؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ میں مفتی ہوں؟ جب تجھے نہیں پتا، نہیں تو جانتا، تو بس ایک آدمی داڑھی ٹوپی والا نظر آ گیا تو اس سے مسئلہ پوچھ رہے، مول صاحب مسئلہ بتاؤ۔ کیوں اپنا دین تباہ کر رہے ہو؟ آج تو مجھ سے پوچھ رہا ہے، کل اسی طرح کسی اور سے پوچھے گا، اگلے دن کسی اور سے پوچھے گا، اگلے دن کسی اور سے پوچھے گا۔ جب تم ایک شخص کا معلوم نہیں ہے تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایک آدمی مسائل شریعت سے واقف نہیں ہے، کیوں پوچھ رہے ہو اس سے؟ جب اس سے تم جو شخص مسائل شریعت سے واقف نہیں ہے، انجان ہے، تو جب اس سے تم مسئلہ پوچھو گے تو وہ اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولے گا اور جھوٹا مسئلہ بتائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ العلم ثلاثہ، علم تین طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک کتاب اللہ، اللہ کا کلام یہ علم ہے۔ نمبر دو وسنت رسول اللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت علم ہے۔ نمبر تین ولا ادری، اور یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا یہ بھی علم کی ایک تیسری قسم ہے۔ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں مسئلہ پتا۔ بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء، کبار امت کا معمول یہ دیکھا گیا، سنا گیا کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا، اگر مسئلہ معلوم ہوتا تو بتا دیتے، اور نہ معلوم ہوتا تو کہتے دیکھ کر پوچھ کر بتا دیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مجلس میں ان سے 40 سوال کیے گئے، 40 میں سے 39 کا جواب نہیں دیا، ایک کا جواب دیا۔ تو کیا امام مالک کی عزت گھٹ گئی؟ امام مالک کی کوئی عزت گھٹ گئی؟ ارے امام مالک کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھیے، سائل آتا ہے پوچھتا ہے اللہ کے رسول کہ کائنات میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور سب سے بدترین جگہ کائنات میں کون سی ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نہیں معلوم۔
جبریل آئیں گے، ان سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ حضرت جبریل تشریف لائے۔ جبریل یہ شخص پوچھتا ہے کہ کائنات میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور سب سے بدترین اور بری جگہ کون سی ہے، بتائیے کون سی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے نہیں معلوم، میں اللہ سے پوچھ کے آؤں گا۔ نہ تو جبریل پر کوئی عیب، نہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی عیب، کیا اللہ سے پوچھ کے؟ جبریل گئے، اللہ سے پوچھا، آ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو بتلایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ہوں اللہ کے رسول۔ کہا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، کائنات میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور کائنات میں سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ یہ بات عرض کر رہا تھا سوال کی، سوال پوچھنے کا رواج ہی ختم، اور اگر پوچھتے ہیں تو ہر ایرا ویرا سے پوچھ لیتے ہیں، نہیں جانتے کہ بھئی اس کو مسئلہ معلوم ہے بھی یا نہیں ہے، اور وہ بتانے والا بھی کوئی احتراز نہیں کرتا، وہ بتانے والا بھی کوئی خیال نہیں کرتا، آیا تو بتا دیا، نہیں آیا تو جھوٹ بول دیا۔ غلط ہے، غلط ہے۔ ایک مجلس میں 3 دوست بیٹھتے ہیں، دین پر تبصرہ ہوتا ہے، ہر ایک کھل کر تبصرہ کرتا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے مسائل کا، پھر بھی بتا رہے قل اباللہ ورسولہ اتستہزئون، کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی کتاب سے استہزاء اور مذاق کرتے ہو؟ یوں کتاب اللہ میں بحث کرنا، یوں دین پر بحث کرنا بغیر جانے کے، کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہو؟ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا، تو یہاں سے بات آگے بڑھی تھی کہ سوال کرنا چاہیے۔ اس نے سوال کیا اللہ کے رسول ای المومنین افضل المومنین، ای المؤمنین افضل، ایمان والوں میں سب سے افضل کون ہے؟ ایمان والوں میں سب سے افضل کون ہے؟ سب سے بڑی فضیلت والا کون سا مسلمان ہے؟ سب سے بلند تر مقام رکھنے والا کون سا مسلمان؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے۔ سب سے افضل صاحب ایمان، سب سے بلند ایمان والا کون ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اخلاق صرف مسکرا کر ملنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ کو اس کی عبادت کر کے اسے راضی کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے راضی کرنا، اور خلق خدا اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے راضی کرنا، یہ ہے اخلاق۔ یہ ہے اخلاق۔ 3 باتیں جہاں پائی جائے، اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے اللہ کو راضی کرنا۔ تو لہٰذا جو شخص اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، صوم و صلاۃ کا پابند نہیں ہے، یا وہ شخص جو اللہ جل جلالہ پر ایمان لانے والا نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا نہیں ہے، خلق خدا کو تو راضی کر رہا ہے لیکن پہلے والے دونوں اجزاء نہیں پائے جا رہے، تو وہ اتنا سا اخلاق ہے، وہ کامل اخلاق نہیں ہے، وہ ناقص اخلاق ہے۔ 3 درجوں میں سے 1 درجہ اس کے پاس ہے۔ ایک شخص اللہ کی عبادت کر رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی کر رہا، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کو رویہ اچھا نہیں ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، بد مزاجی سے پیش آتا ہے، اور بلا وجہ غصہ کرتا ہے، بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، گالم گلوچ روزانہ کرتا ہے۔ باہر اس کے اخلاق بڑے اچھے، گھر کے اندر اخلاق خراب، گھر کے اندر اخلاق اچھے، باہر کے اندر اخلاق خراب۔ اجنبی سے ملتا ہے تو بڑی محبت اور پیار سے ملتا ہے، اپنے سگے بھائیوں سے ملتا ہے تو منہ چڑھا کر ملتا ہے، اپنے باپ سے ملتا ہے تو منہ چڑھا کر ملتا ہے، اپنی ماں سے ملتا ہے تو بدتمیزی سے ملتا ہے،
اپنی بہن سے بات کرتا ہے تو بدتمیزی سے بات کرتا ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ ناقص ہے اخلاق نہیں۔ جب اخلاق میں ناقص ہوا تو ایمان میں بھی ناقص ہوا، جب ایمان میں ناقص ہوا تو نجات کا دار و مدار تو کامل ایمان پر ہے، ناقص ایمان پر نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت بھی سب سے بڑھیا، آپ علیہ السلام کا اپنی صحابہ کرام کے ساتھ رویہ اور برتاؤ بھی سب سے اعلیٰ، آپ علیہ السلام کی گھریلو زندگی بھی سب سے اعلیٰ، آپ علیہ السلام کا دشمنوں کے ساتھ برتاؤ بھی سب سے اعلیٰ، آپ جہاد و قتال میں ہیں تو وہاں پر بھی سب سے اعلیٰ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیاست کے امور انجام دے رہے ہیں تو بھی سب سے اعلیٰ، لیکن اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کس عمل کی مدح اور تعریف فرمائی؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت بڑے اخلاق والے، کہیں نہیں کہ آپ بہت بڑے عبادت گزار، آپ بڑے زبردست سیاستدان، آپ بڑے زبردست قوم کی لیڈری کرنے والے، یہ نہیں کہا۔ آپ بہت روزے رکھنے والے ہیں، حالانکہ آپ کے کتنے روزے تھے، کس قدر روزوں کا اہتمام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، لیکن اللہ نے جو سراہا اور آپ علیہ السلام کے اخلاق کی تعریف کی، آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے پروردگار نے مجھے سب سے بہترین اخلاق سکھائے ہیں۔ اس مالک نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے خوبصورت اخلاق دیے، سب سے بہترین اخلاق سکھائے بتلائے، اور پھر خود اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف فرمائی۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ قلم کی قسم، اور فرشتے جو اعمال قلم کے ذریعے سے لکھتے ہیں ان سب کے سب اعمال کی قسم، اے نبی آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ کا جو رویہ کافروں کے ساتھ بھی ہے، آپ کا رویہ جو اپنوں کے ساتھ بھی ہے، آپ جو دنیا کے سارے منافع چھوڑ کر آخرت کے منافع مقدم رکھ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ مجنون آدمی ہے، اس کو دنیا کے فائدوں کا کوئی پتہ نہیں، شاید یہ مجنون آدمی ہے، یہ توحید کی بات یا ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بات کر کے سارے ماحول اور معاشرے کو اس نے اپنے خلاف کر دیا، شاید یہ مجنون ہے۔ اور جناب اسے لوگ برا بلا کہتے ہیں، تب بھی یہ مسکرا کر جواب دیتا ہے شاید یہ مجنون ہے۔ مجنون وہ ہوتا ہے کہ جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، اسے کوئی گالیاں دے، اسے نفع کا، اسے نقصان کا، اسے شعور ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے قلم کی قسم، فرشتے جو اعمال لکھ رہے ان اعمال کی قسم، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کا یہ سارا عمل اخلاق عظیم ہے، آپ کا یہ سب کچھ اخلاق عظیم، خلق عظیم ہے، اخلاق عظیم ہے آپ کے پاس۔ تو سائل پوچھتا ہے سب سے بلند تر ایمان کس شخص کا ہے، افضل ترین ایمان کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آؤ آج سے ہم طے کرتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے، لیکن میں نے 3 باتیں کہی ہیں اخلاق میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بندگی کر کے راضی کرنا، اللہ کی بندگی میں انشاءاللہ کوتاہی نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم کوتاہی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر کے ان کو راضی کرنا، ایسی اطاعت ہو کہ میں ان کو پسند آ جاؤں، ایسی اللہ کی عبادت ہو کہ میں اللہ کو پسند آ جاؤں، میں پسند آ جاؤں۔ یہ میں سب کچھ اس دنیا میں کس لیے کر رہا؟ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ دلہن کو ایک آدمی، دلہن کو گھر والے سجاتے ہیں،
خواتین جناب اس کو سجاتی ہیں اور جناب سب کی سب وہ کہتی ہیں کہ آج تو بڑی اچھی لگ رہی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی تمہارے کہنے سے میں اچھی نہیں لگوں گی، میں جس گھر کے اندر جا رہی ہوں، جس کے ساتھ میرا عقد ہوا ہے، اگر وہ مجھے اچھا سمجھ لے گا تو میں اچھی ہوں۔ یہی ہے نا؟ بالکل اسی طرح سے آپ کے کہنے سے دل تو خوش ہو جائے گا، لیکن اصل میں اچھا جب ہوں کہ جس اللہ کے پاس مجھے جانا ہے وہ اللہ مجھے اچھا کہہ دے تو یہ ہے اچھی بات۔ جس پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے ملاقات کرنی ہے، اس نبی کو میرا انداز، میرا کردار، میرے اخلاق، میری طرز زندگی اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے تو میں اچھا ہوں، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کو اس کی عبادت سے راضی کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے ان کو راضی کرنا، اور اسی طرح سے خلق خدا کی خدمت کر کے راضی کرنا، یہ ہے اخلاق۔ خلق خدا کی خدمت کر کے شریعت کے مطابق ان کو راضی کرنا، یہ ہے اچھے اخلاق۔ اب دوسرا سوال سنیے گا، پوچھا اللہ کے رسول اچھا یہ بتائیے من اکیسہم، سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ ایمان والوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ سب سے زیادہ دانا عقل مند کون ہے؟ سب سے زیادہ ذہین و فطین کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ عقل مند سمجھدار وہ ہے جو مال اچھا کماتا، جس کا بڑا بزنس ہو، اور جناب جس کی تجارت ملک سے بیرون ملک تک پھیلی ہوئی ہو، وہ آدمی سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ اور جو 2 4 6 آدمیوں کو پاگل بنانا جانتا ہو، بڑا ہوشیار آدمی ہے بھائی، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جو جھوٹ بول کر جھوٹ قسوٹ سے مال لوٹتا ہو، بڑا ہوشیار آدمی ہے بھائی۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ ہوشیار ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں میں، اور جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں یہ ہوشیار ہے تو پھر اللہ کی نظروں میں بھی وہی ہوشیار ہے۔ اے اللہ کے رسول کون ہوشیار ہے، کون سمجھدار ہے؟ آپ نے فرمایا 2 خوبیوں کی طرف اشارہ فرمایا، جس میں 2 خوبیاں پائی جائیں، جس میں 2 خوبیاں پائی جائیں تو وہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ ہوشیار ہے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، وہ سب سے زیادہ دانا ہے۔ چلو آؤ ہم نیت کرتے ہیں کہ یہ 2 خوبیاں ہم اپنے اندر انشاءاللہ پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہو، جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہو، موت کو یاد کرتا ہوں۔ اچھا موت کو یاد کرنے کے ساتھ عقل مندی کا کیا تعلق ہے؟ ارے بھائی جب موت کو آدمی یاد کرتا ہے تو انسان کی خواہشات کم ہوتی ہیں، اور جب خواہشات کم ہوتی ہیں تو آخرت کی تیاری کا موقع ملتا ہے، وہ دنیا میں منہمک نہیں ہوتا۔ وہ سمجھدار آدمی ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، میرا گھر آخرت ہے۔ وہ سمجھدار آدمی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہاں مجھے عارضی رہنا ہے۔ ایک آدمی اپنے عزیزوں سے کہیں ملنے کے لیے جاتا ہے، 4 دن کے لیے گیا ہے، اور وہاں وہ دل لگا کے بیٹھ جائے اور وہاں جناب اپنے کوٹھی بنگلہ بنانے لگ جائے، ارے بھائی تیرے بیوی بچے تو وہاں ہیں۔ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں ضرورت پوری کرے اور واپس آ جائے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان اس دنیا میں جائز حلال بہترین طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرے، لیکن مطمح نظر اس کی آخرت۔ نمبر 2 آپ نے ارشاد فرمایا وَأَحْسَنُهُمْ لَهُ اسْتِعْدَادًا، اور آخرت کی بہترین تیاری کرنے والا ہو، ایک موت کو اچھا یاد رکھتا ہو اور دوسرا موت کے بعد کی زندگی کی تیاری ہر وقت کر رہا ہو۔ اولئک الاکیاس، یہ ہے سب سے زیادہ سمجھدار لوگ، یہ ہے سب سے زیادہ عقل مند اور دانا لوگ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ تو آئیے اپنی موت کو یاد رکھا کرو، اپنے مرنے کو سامنے رکھا کرو، جنازہ دیکھ کر اپنی موت یاد آ جائے، دفناتے وقت اپنی موت یاد آنی چاہیے، قبرستان جاتے وقت اپنی موت یاد آنی چاہیے کہ آج میں فلاں کو اٹھا کے لے جا رہا ہوں، ایک دن آنے والا ہے کہ مجھے بھی اٹھا کے لے جایا جائے گا، آج میں فلاں کو غسل دے رہا ہوں، ایک دن آنے والا ہے مجھے بھی غسل دیا جائے گا، نہ معلوم کون سا وقت اللہ کی طرف سے میری جانے کا فیصلہ
فیصلہ ہو جائے، کیا میں اس وقت اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا تو میرے اعمال اتنے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے پیش کر سکوں؟ کیا میری توبہ آج پکی ہے؟ کیا میرا لین دین جو جس کے ساتھ ہے وہ مکمل ہوا ہے، لکھا ہوا رکھا ہوا ہے کہیں میں نے؟ فلاں کے میں نے اتنے دینے، فلاں سے اتنے لینے ہیں تاکہ میرے جانے کے بعد جھگڑے نہ ہوں۔ جو کسی کو دینے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں کہیں؟ وصیت لکھی ہوئی ہے کہیں؟ نہیں لکھی ہوئی تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو مرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، یہ تو مرنے کی تیاری میں ہی نہیں ہے۔ جو آدمی کہیں جانا جاتا ہے تو وہ تیاری کرتا ہے۔ بہلول رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، مجذوب قسم کے آدمی تھے، دیکھنے میں پاگل لگتے تھے اور واقعی لوگ ان کو پاگل اور دیوانہ ہی کہتے تھے۔ ہارون الرشید رحمہ اللہ کی خدمت میں آتے رہتے تھے اور ہارون الرشید بھی کبھی کبھی ان سے مذاق کی بات کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے ایک اپنی چھڑی ان کو دے دی اور کہا یہ بہلول اپنے پاس رکھو اور جو آدمی آپ کو اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے نا اسے دے دینا، رکھ لیجیے، امانت ہے میرے پاس۔ کرتے رہے چلتے پھرتے رہے۔ ایک دن ہارون الرشید رحمہ اللہ بادشاہ کے انتقال کا وقت آ گیا اور نزع کی کیفیت میں ہیں بادشاہ۔ بہلول پہنچ آئے اور عیادت کے لیے آئے، حاضر ہوئے۔ درباریوں نے بتایا ہے ایک مجذوب قسم کا آدمی ہے، بہلول نام بتاتا ہے۔ کہا آنے دو۔ آئے، کہا بادشاہ سلامت، کیا حال ہے؟ کہا بہلول کیا پوچھتے ہو؟ بس سفر کی تیاری، سفر آخرت ہے۔ کہا کتنے دن کا سفر ہے؟ کہا بے وقوف پاگل ہو گئے ہو، کتنے دن کا سفر ہے؟ کتنے دن کی بات ہی نہیں ہوتی، تو آخرت کا سفر ہے، وہاں سے بھلا کوئی واپس آتا ہے؟ کہا اچھا کتنے آپ نے خشم خدم نوکر چاکر آگے آپ نے بھیجے ہیں؟ کہا پاگل ہے تو آخرت میں کوئی نوکر چاکر بھیجتا ہے؟ کہا دیکھ بادشاہ سلامت، آپ یہاں سے شکار پر جاتے ہو تو پہلے آپ کا ایک دستہ جاتا ہے، راستے ہموار کرتا ہے، پانی کا انتظام کرتا ہے، تو اتنا لمبا سفر جہاں سے واپس ہی نہیں آنا، اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی؟ کہا نہیں بہلول نہیں تیاری کی۔ وہ چھڑی نکالی، کہا یہ آپ قبول فرما لیں، یہ آپ نے مجھے دی تھی کہ اپنے سے زیادہ جو بے وقوف نظر آئے اس کو دے دینا، تو مجھے لگ رہا ہے میں نے آپ سے زیادہ بے وقوف کسی کو نہیں دیکھا کہ اتنے چھوٹے سے سفر کے لیے اتنی تیاریاں، اور آخرت کا ہمیشہ کا سفر اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ بادشاہ کو یہ بات لگی اور رونے لگا۔ وہ بادشاہ بھی اس زمانے کے تھے کہ واقعی آپ نے بات درست کی ہے، میں نے آخرت کی نہیں تیاری کی۔ تو میرے عزیز دوستو، اس وقت مجھے اور آپ کو اللہ نے ایک وقت دیا ہے، موت کے بعد، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کا وقت دیا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ فرمایا جس میں دو خوبیاں ہوں، نمبر 1 موت کو ہر وقت یاد رکھے، اور نمبر 2 موت کے بعد کی زندگی کی بہترین تیاری کرے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔